ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات اسے حاصل رہے، اسے حفاظت حاصل رہے. تو ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اخیر میں یہ جو دو صورتیں ہیں جسے معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بڑی عظیم صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آنے کی. پہلے اس کا ترجمہ سنیں اور اس ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ جب بھی ان صورتوں کی تلاوت کریں یا نماز میں سنیں تو ہمیں اس کے ترجمے کا علم ہو. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں. گرہیں گانٹھیں، اس کی تفسیر آئے گی آگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ایک مرتبہ اور ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں. یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر ہوئے تھے. ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے. اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. ہم بھی نیت کریں آج سے اس عمل کی پابندی کریں گے. یہ آگے تفسیر میں تھوڑی سی بات ہم سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہم صورت ہے، اور ان حالات میں، جس دور میں، جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ان صورتوں کا اہتمام خاص کر کے فجر بعد، مغرب بعد اور رات کو سوتے وقت کتنا ضروری ہے. اس لیے پھر سے اس کو دہراتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت فرما کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے. اس آیت میں اندھیری رات کے شر سے حفاظت مانگی گئی ہے. اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، خاص طور سے اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی گئی. یہ اس لیے کہ عام طور پر جادوگروں کی کاروائیاں رات کے اندھیرے میں ہوا کرتی ہیں، اس لیے خاص طور سے پناہ مانگی گئی. پھر اخیر میں
اور ان جانوں کے شر سے جو گروہوں پر پھونک مارتی ہیں. جانوں کے لفظ سے مرد اور عورت دونوں مراد ہیں. جادوگر مرد ہوں یا عورت جادوگرنیاں دھاگے کے گنڈے بنا کر اس کی گانٹھ مار کر اس میں گرہیں لگاتے تھے یہ اور اس پر پڑھ کر پھونک مارتے تھے، ان کے شر سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے. اب اس سورت سے متعلق مختصر سی تفسیر جو معارف مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس سورت مبارکہ کی جو آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس میں خاص طور پر حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جب وہ حسد کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودی منافق نے سحر کیا تھا، اس کا اصل منشا حسد ہی تھا. جادو اکثر جو ہوتا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، جیلسی کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے. اس لیے اس صورت میں بطور خاص اس صورت کی آخری آیت میں حسد سے پناہ مانگی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر بھی یکجا لکھی ہے، ایک ساتھ ہی لکھی ہے. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے منافع اور برکات، ان دونوں صورتوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کے منافع، اس کے نفع، اس کی برکتیں، سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے، ان دونوں صورتوں کی ضرورت سارے لوگوں کو ایسی ہے کہ کوئی انسان اس سے مستثنی نہیں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہ مجھے تو ان صورتوں کی ضرورت نہیں. ہر انسان کو ان کے منافع کی اور ان برکتوں کی ضرورت ہے. ان دونوں صورتوں کو سحر یعنی جادو اور نظر بد یعنی بری نظر اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے. یعنی آسمانی آفات ہو، جسمانی آفات ہو، روحانی آفات ہو، ان دونوں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوی تاثیر دی ہے ان تمام چیزوں کے دور کرنے میں. اس میں دوسری آیت جو ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو آپ نے پیدا کی ہو. تو اس میں ساری چیز آ گئی، کوئی چیز بچی نہیں. کورونا بھی اللہ کی مخلوق ہے تو یہ بھی آ گیا من شر ما خلق، اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو آپ نے پیدا کی ہو. تو ساری چیزیں ہی اس میں آ گئی. مسند احمد میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کا اثر آپ پر ظاہر ہونے لگا تھا. جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فنا کنویں کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے، یہ جادو کی چیز کنویں سے وہ لوگ نکال لائے. اس میں گرہیں لگی ہوئی تھی، گانٹھیں لگی ہوئی تھی. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا. اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے. اگرچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بھی بتلا دیا تھا اور آپ اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا یہ آپ کی عادت مبارکہ ہی نہیں تھی. اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے. وہ مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اندر سے یہودی تھا، منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان، تو مجلس میں حاضر ہوتا تو کبھی آپ کے اس کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک پر کوئی ایسے آثار بھی ظاہر نہیں ہوتے جس سے کوئی شکایت ہوتی. وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش ہوتا تھا. یہ صحیح بخاری کی روایت آگے ہے جس میں اس کی اور تھوڑی سی تفصیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا. اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں مبارک کی طرف. سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ انہیں یہ تکلیف کیوں ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہیں، ان پر سحر کیا گیا ہے. اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے. اس نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں،
جس کنگھی مبارک سے آپ بال مبارک بناتے تھے، اس کنگھے اور اس کے جو دندانے ہوتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بیر زروان ایک کنواں تھا، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے اس کو دبایا ہوا ہے، مدفون کیا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پر تشریف لے گئے، اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ کنواں دکھلایا گیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا علاج کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں. مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا عارضہ 6 مہینے تک رہا. 6 مہینے تک آپ علیہ السلام اس عارضے میں مبتلا رہے. پھر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس. پھر فرشتوں کے ذریعے رہبری ہوئی کہ لبید بن عاصم نے اس طرح کنگھے میں اور اس کے دندانوں میں اس طرح سے گرے ماری ہے. آگے اس کے اور بھی آئے گا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عاصم نے کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ ہم اس خبیث کو قتل کیوں نہ کر دیں. آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور اس کے کچھ دندانے اس سے حاصل کر لیے اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی. کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کر، 5 اس میں 6 اس میں. سورہ فلق میں 5 اور سورہ ناس میں 6 آیتیں، 11 آیتیں دونوں میں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں. آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہتے. ایک آیت آپ پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھولتے، ومن شر ما خلق، ایک گرہ کھولتے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ سے یہ اثر بالکل ختم ہو گیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. تو بہرحال یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع و نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرے کا نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. تو دنیا اور آخرت کے تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. اور اس سے بہتر کون سا عمل ہو سکتا ہے کہ ان آیات کی تلاوت کا اہتمام کر کے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. تو ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت بڑی کمزوری تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں مبارک پر دم کرتی اور آپ اپنے تمام بدن پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے. اور فرماتی ہیں میں اس لیے کرتی تھی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا نا. جو برکتیں اللہ نے آپ کے ہاتھ مبارک میں رکھی ہے اس کا بدل میرے ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں. تو پڑھ تو میں لیتی لیکن آپ کی ہتھیلیوں پر دم کر دیتی اور آپ پھر اپنے بدن پر اس ہاتھ کو، یعنی اس وقت بھی آپ اتنا اہتمام فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت آندھی تھی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے نکلے. جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو. میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، یعنی قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس. جب صبح اور شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا، یہ تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا. ہر تکلیف سے حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ. ہم پتہ نہیں کتنے وظیفے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کا عمل ہے. ہمارے مفتی صاحب کئی لوگ کئی چیزوں کے لیے پوچھتے ہیں تو یہ معوذتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، فجر کے بعد 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ دم کر کر بدن پر، مغرب بعد بھی، رات کو سوتے وقت بھی. خلاصہ یہ کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول تھی. صحابہ بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے.
اب اس آیت میں بہت ساری حکمتیں ہیں اس صورت میں. ایک تو رات کے شر سے جو حفاظت مانگی گئی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. تو رات کی اندھیری اکثر شرور اور آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے. اس لیے بطور خاص رات کے اس اندھیرے سے اور اس میں ہونے والے فتنوں سے پناہ مانگی گئی. من شر ما خلق، اس ایک لفظ میں تو ساری مخلوق داخل ہو گئی جیسے میں نے عرض کیا، اور ہر اس چیز کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں جو آپ نے پیدا کی ہے. اس لیے یہ کلمہ تمام شرور و آفات سے پناہ کے لیے کافی تھا، مگر اس جگہ 3 چیزوں کو ممتاز کر کے آگے ان کے شر سے علیحدہ پناہ مانگی. حالانکہ ساری چیز آگے من شر ما خلق میں اللہ تمام ان چیزوں کے شر سے حفاظت فرما جو آپ نے پیدا کی ہے، لیکن اس کے باوجود آگے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 3 چیزوں سے الگ سے حفاظت مانگی جو اکثر اوقات مصائب کا سبب بنتی ہیں. پہلے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے کے پھیل جانے سے الگ سے پناہ مانگی کہ جب اندھیرا پوری طرح سے پھیل جائے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے. یہ رات کی تخصیص کی وجہ ایک مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ رات کے وقت میں جنات، شیاطین، موذی جانور، حشرات الارض، چور ڈاکوؤں کے پھیلنے، دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے خاص طور پر اس رات کے اندھیرے میں اور اس اندھیرے کے شر سے اللہ نے پناہ مانگنے کی گویا دعا سکھائی کہ اس طرح سے تم مانگو. پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ دوسری چیز جس کو الگ سے پناہ مانگی، وہ گرہیں لگا کر جو جادو کرنے والے اس پر کچھ پڑھتے ہیں، جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں، ان گرہوں پر پھونکنے والی گانٹھوں لگا کر اس پر پھونکنے والوں کے شر سے خاص طور پر حفاظت مانگی. اور تیسری چیز جس کو الگ سے خاص ذکر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وہ حاسد اور حسد ہے. اس کی تخصیص کی وجہ بھی یہی دونوں ہو سکتی ہے کیونکہ جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ جادو کی وجہ حسد ہوتی ہے، آدمی جلتا ہے. پھر یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری جنگ و قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکے تو پھر جادو کے ذریعے اپنی حسد کی آگ بجھانا چاہا. جب مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے اس حربے کو اپنایا. اور آج بھی امت مسلمہ کے خلاف ایک بڑی باطل کی کوشش یہ ہے کہ امت پر کسی طرح سحر اور جادو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی. نیند حاسد کا حسد اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتا ہے. اس لیے یہ ضرر اشد تھا، یہ نقصان بہت زیادہ تھا، اس لیے خاص اس سے پناہ مانگی. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو. یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے. سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا اور وہ گناہ جو سب سے پہلے زمین میں ہوا، دونوں جگہ حسد ہی پہلا گناہ ہے. کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا. حسد سے ملتا جلتا ایک لفظ غبطہ ہے جس کے معنی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے. یہ جائز ہے، مستحسن ہے. بہرحال ان تینوں چیزوں سے اس صورت میں پناہ مانگی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل اس کا دوسرا حصہ سورہ ناس کی تفسیر انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام برائیوں سے اور جو اس کا سب سے اہم حصہ ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اللہ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.